أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان كان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین خواتین، ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلامتی ہو۔ میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت تلاوت کی، اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرماتا ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اے اللہ کے نبی، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے یقول التی ہی احسن، کہ وہ جب بات کریں تو جو بات سب سے اچھی بات ہو وہ بات کریں۔ آگے فرماتا ہے اللہ رب العالمین ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان انسانوں کے درمیان لڑائی پیدا کرتا ہے، اور شیطان ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس کے اندر دو باتیں اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتا کر ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا میرے بندوں سے کہہ دیجئے یقول التی ہی احسن، کہ جب بھی بات کریں تو ایسی بات کریں جو سب سے اچھی بات ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اس کی بات کے ذریعے سے ہی اس کا معاملہ ہوتا ہے۔ انسان کچھ بھی کام کر لیں، کچھ بھی کر لیں، اس کا اصل جو ہے وہ ہے اس کی بات جیسی رہے گی اس کا معاملہ بھی ویسے ہی رہے گا۔ لوگ اس کے ساتھ تعلق کیسے رکھیں گے؟ جیسے وہ بات کرتا ہے، اگر وہ اچھے انداز سے بات کرتا ہے لوگ بھی اس سے اچھا تعلق پیدا کریں گے، اگر وہ برے انداز سے بات کرتا ہے تو لوگ اس سے دور بھاگ جائیں گے، لوگ اس کو برا سمجھیں گے۔ اور یہی بات ہے اسی بات کے ذریعے سے شیطان انسانوں کے درمیان لڑائی پیدا کرتا ہے۔ اسی بات کو لے کر اللہ نے کہا ان الشیطان ینزغ بینہم، کہ شیطان انسانوں کے درمیان لڑائی پیدا کرتا ہے، پھوٹ ڈالتا ہے،
یعنی آپس میں دو بھائی ہونے کے باوجود جب ان کے درمیان بات الگ ہو جائیں، بات سخت ہو جائیں، بات غلط طریقے سے ہو جائیں، تو یہ دونوں بھائی ہونے کے باوجود آپس میں دشمن بن جاتے ہیں۔ یہ شیطان اس کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے۔ ہماری بات، رشتہ دار، جو بھی دوست، جو بھی آپس میں اگر ہم بات کریں تو اچھے انداز سے بات کریں گے تو ہمارا تعلق بھی اچھا رہے گا، لیکن اسی بات کو اگر ہم غلط انداز سے بات کریں گے، ہمارا اچھا تعلق ہونے کے باوجود بھی غلط بات کی وجہ سے ہمارا تعلق بگڑ جائے گا۔ تو شیطان بات کے ذریعے سے انسانوں کے درمیان لڑائی پیدا کرتا ہے، پھوٹ ڈالتا ہے، انسانوں کے تعلق کو توڑتا ہے، اس کے رشتہ داری کو ختم کرتا ہے۔ اور شیطان ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ پیچھے سے آ کر ہم پر حملہ کرے، ہم پر وار کرے، ایسا نہیں۔ انسان کا دشمن کھلے طور پر شیطان ہے۔ تو ہم کو شیطان سے بچ کر رہنا چاہیے۔ اس باتوں کے ذریعے سے شیطان ہمارے درمیان لڑائی پیدا کرتا ہے، اس لیے ہم جب بھی بات کریں، اچھی بات کریں، اچھے انداز سے بات کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ اللہ کے نبی، اگر آپ سخت مزاج والے ہوتے، آپ کا دل اگر سخت ہوتا، آپ سخت کلامی کرتے، سخت انداز سے بات کرتے، تو یہ جو آپ کے اطراف اتنے لوگ موجود ہیں، اتنے صحابہ موجود ہیں، یہ لوگ آپ کے اطراف نہیں رہیں گے، آپ کے اطراف سے بھاگ جائیں گے، آپ سے دور ہو جائیں گے۔ یعنی اگر اچھی بات نہ کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف جو صحابہ ہیں وہ صحابہ دور ہو جائیں گے۔ تو یہ نرمی مزاج میں، بات میں نرمی، بات میں اچھی بات، یہ بات کرنا گویا لوگوں کا تعلق ہمارے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کی قیمت، انسان کیسا ہے؟ کیا وہ انسان اچھا انسان ہے یا پھر برا انسان؟ یعنی انسان کس انداز سے ہے، کس طریقے سے ہے، اس کا اندازہ بھی اس کی زبان سے معلوم ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے بات کرتا ہے؟ وہ اگر اچھے انداز سے بات کرتا ہے تو وہ اچھا انسان ہے۔ اگر وہ غصے میں بات کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ غصے والا انسان ہے۔ سخت انداز سے بات کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ سخت والا انسان ہے۔ یعنی انسان کیسا ہے، اس بات کا اندازہ بھی ہمیں اس کی زبان سے معلوم ہو جاتی ہے، اس کی بات سے معلوم ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیمت المرء لسانہ، انسان کی قیمت اس کی زبان ہے۔ وہ جس انداز سے بات کرے گا وہی اس کا مقام ہے۔ اگر وہ گھٹیا انداز سے بات کرے گا تو اس کا مقام بھی بالکل گھٹیا ہے۔ اگر وہ اچھے انداز سے، اچھے طریقے سے بات کرے گا تو اس کا مقام، اس کا مرتبہ بھی اسی طریقے سے ہے۔ تو بہرحال انسان کی قیمت، انسان کا مقام، انسان کا مرتبہ، یہ ساری چیزیں ہم کو اس کی باتوں کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہے۔ اگر وہ اچھے انداز سے بات کرتا ہے تو اچھا انسان، اگر وہ جھوٹ بات کرتا ہے ہمیشہ تو وہ جھوٹا انسان۔ یعنی جس انداز سے بھی بات کریں تو انسان کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، انسان کیسا ہے، ہم کو اس کے ذریعے سے معلوم ہو جاتا ہے۔ اور یہ زبان کا استعمال اتنا اہم اور نازک ہے کہ اگر اس زبان کا استعمال ہم بھول چک کر بھی غلط انداز سے کر دیں گے تو ہمارا انجام بگڑ جائے گا۔ دنیا کا انجام نہیں بلکہ آخرت کا انجام، جہاں ہم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ جنت یا پھر جہنم، دو میں سے ایک جگہ کا فیصلہ ہوگا۔ جہاں ہم کو ہمیشہ رہنا ہے وہاں ہم کو کامیابی ملنا بے حد ضروری ہے۔ ایسے مرحلے کے لیے بھی یہ زبان بہت اہم اور نازک ہے۔ اس زبان کا غلط استعمال ہمیں آخرت میں نامراد کر دے گا، ہمیں آخرت میں ناکام کر دے گا۔ پچھلے امت میں دو آدمی تھے، ایک اچھا انسان نیکی کرنے والا، ایک برا انسان برائی کرنے والا۔ دونوں آپس میں کچھ غلط باتیں ہو جاتے ہیں تو اچھا انسان برے انسان کے تعلق سے کہتا ہے اللہ کس کو معاف کرتے ہوئے معاف کرے گا لیکن تجھے معاف نہیں کرے گا۔ واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ کس کو معاف کرے گا یا نہیں کرے گا، لیکن اللہ رب العالمین ہر کس تجھے معاف نہیں کرے گا۔ واللہ لا یغفر اللہ لفلان۔ تو اس بات سے اللہ رب العالمین کو اتنا غصہ آ جاتا ہے، من ذا الذی، کون ہے وہ جو مجھ پر قسم کھائے، مجھ پر قسم کھا کے میری ملکیت کے بارے میں بات کریں۔ یہ میری ملکیت ہے، میں جس کو چاہے معاف کروں، میں جس کو چاہے سزا دوں، میں جس کو چاہے عذاب دوں، یہ میری ملکیت ہے، یہ میرے تعلق سے ہے۔ کون ہے جو میرے تعلق سے بات کرے، میری ملکیت میں بات کرے؟ تو اللہ رب العالمین غصے سے کہتا ہے جا میں
اس بندے کو معاف کر دیا اور تیرے سارے اعمال کو برباد کر دیا۔ تو دیکھیے، صرف زبان کے ایک چھوٹی سی غلط استعمال کی وجہ سے انسان کا آخرت کا انجام بگڑ جاتا ہے، آخرت کا انجام ناکام ہو جاتا ہے۔ اس لیے زبان کا استعمال ہم کو صحیح سے کرنا چاہیے، اور زبان کا صحیح استعمال یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے، اللہ پر ایمان کی علامت ہے، یوم آخرت پر ایمان کی علامت ہے۔ زبان کا اگر غلط استعمال ہوگا تو وہ انسان مسلمان ہونے کے باوجود بھی، مومن ہونے کے باوجود بھی وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، تو اس کو چاہیے فلیقل خیرا، تو صرف وہ جب بھی بات کریں اچھی بات کریں، یا نہیں او لیصمت، یا پھر خاموش ہو جائیں۔ یعنی اچھی بات کرنا، زبان کے ذریعے سے اچھے الفاظ کا استعمال کرنا، یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے، یہ ہمارے اللہ پر ایمان رکھنے اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے کی علامت ہے۔ اسی کے بالکل برعکس، اس کے مخالف زبان کا غلط استعمال کریں گے تو گویا ہم کو اللہ پر ایمان نہیں۔ زبان کا غلط استعمال ہم کب کریں گے؟ جب ہم کو اللہ کا ڈر نہ ہو، اللہ پر ایمان نہ ہو، آخرت کے دن پر ایمان نہ ہو، جنت و جہنم پر ایمان نہ ہو، تبھی ہم جا کر زبان کا غلط استعمال کریں گے، زبان کو ہم غلط طریقے سے لے کر جائیں گے۔ اگر اللہ پر ایمان ہوتا، اگر یوم آخرت پر، جنت و جہنم پر ایمان ہوتا، تو ہم ہرگز اس زبان کا غلط استعمال نہیں کریں گے۔ تو گویا زبان کا صحیح استعمال ہمارے ایمان کی علامت ہے، اللہ پر ایمان رکھنے اور آخرت پر ایمان رکھنے کی علامت ہے۔ اور اللہ رب العالمین زبان کے صحیح استعمال کی وجہ سے ہمارے اعمال کو درست کرتا ہے۔ ہماری زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں، اللہ رب العالمین زبان صحیح استعمال کرنے کی وجہ سے ہمارے معاملات درست ہو جاتے ہیں۔ ہمارے معاملات کو اللہ رب العالمین درست کر دیتا ہے۔ ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین کہتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور جب بھی بات کرو تو درست بات کہو، صحیح بات کرو، اچھی بات کرو۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یصلح لکم اعمالکم، تمہارے لیے تمہارے اعمال کو درست کر دیا جائے گا۔ تمہارا اعمال غلط ہو گیا، لیکن اس کے باوجود تم صحیح بات کرنے کی وجہ سے تمہارا کام صحیح ہو جائے گا۔ صرف یہی نہیں، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ رب العالمین تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس آیت میں کتنی سچائی ہم کو بہت سارے واقعات کے ذریعے سے اندازہ ہو سکتی ہے۔ ہماری زندگی کے اندر بھی بہت سارے ایسے واقعات آئے ہوں گے کہ ہمارے لیے معاملہ بہت مشکل ہو گیا، ہمارا کام بہت مشکل ہو گیا، لیکن ہم وہاں صحیح بات کرنے کی وجہ سے، سچ بات بولنے کی وجہ سے ہمارا کام درست ہو گیا۔ اگرچہ کہ ہم نے غلطی چھپانے کی کوشش کی، لیکن ایک ایسا وقت آ گیا ہم کو مجبوراً صحیح بولنا پڑا، لیکن ایسے وقت میں اگر ہم صحیح بولیں گے تو ہمارا معاملہ کتنا درست ہو جاتا ہے۔ زندگی کے اندر بہت سارے واقعات آپ خود اندازہ کیے ہوں گے۔ اس لیے اگر ہم صحیح بات کریں گے تو یہ صحیح بات صرف باہر کا مسئلہ نہیں، بلکہ ہمارے معاملات، ہمارے کام جتنے بھی ہیں، وہ سارا کا سارا کام اللہ رب العالمین درست کر دے گا۔ اس میں اگر بگاڑ بھی آ گیا، اس کے اندر غلطی بھی آ گئی، تو اللہ رب العالمین اس غلطی کو دور کر دے گا۔ اس کی وجہ سے ہم کو جو گناہ ہو گیا، اللہ رب العالمین اس گناہ کو بھی معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، صرف زبان کے صحیح استعمال کی وجہ سے ہمارے اعمال درست ہو جاتے ہیں، ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم کیوں زبان کا صحیح استعمال نہ کریں؟ ہم بات کریں تو ہمیشہ زبان کا صحیح استعمال کرتے ہوئے سچی بات کریں۔ اور صرف زبان کے صحیح استعمال کی وجہ سے انسان کے اعمال یا پھر اس کے انجام کا مسئلہ تک نہیں، بلکہ جسم کا ہر ایک عضو، باڈی کا ہر ایک پارٹ انسان کے زبان کے تابع ہوتا ہے۔ ہمارا ہاتھ، ہمارا پاؤں، ہمارا جسم کا ہر پارٹ اگر صحیح رہنا ہے تو اسی وقت صحیح رہے گا جب ہماری زبان صحیح رہے۔ اگر ہماری زبان غلط ہو جائے تو یہ ہمارا ہاتھ، یہ ہمارا پاؤں بھی ہمارے حق میں غلط ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر صبح جسم کا ہر عضو، ہمارا باڈی کا ہر پارٹس ہماری زبان سے کہتا ہے، ہمارے منہ سے کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ انما نحن بک،
ان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا، اے زبان ہم تیرے ساتھ ہیں. ان استقمت استقمنا، اگر تو صحیح رہے تو ہم سب صحیح رہیں گے، اگر تو بگڑ جائیں تو ہم بھی بگڑ جائیں گے. یعنی اگر ہم زبان کا صحیح استعمال کریں گے تو ہمارے جسم کے سارے اعضاء، باڈی کا ہر پارٹس صحیح سلامت رہے گا، صحیح رہے گا. اگر ہم زبان کا غلط استعمال کریں گے تو ہمارا باڈی پارٹس صحیح نہیں رہے گا. یعنی اگر ہم کسی کو اچھے انداز سے اگر ہم بات کریں گے تو وہ ہماری مدد کرے گا، ہماری مدد کرنے کے لیے سامنے آئے گا. لیکن وہی اس زبان کو اگر ہم کسی کو گالی دیں تو کیا وہ ہماری مدد کرے گا؟ ہم کو مارنے کے لیے آئے گا، ہم کو گالی دینے کے لیے آئے گا. یعنی اس کا گالی دینا یا پھر اس کا مارنا ہمارے جسم کے لیے تکلیف کی چیز ہے، ہمارے جسم کے لیے تکلیف کی چیز ہے. اس لیے زبان کا صحیح استعمال کریں گے تو ہمارا جسم بھی صحیح رہے گا، زبان کا غلط استعمال کریں گے تو ہمارا جسم بھی صحیح نہیں رہے گا. اسی طرح ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو نصیحت کر رہے تھے، بہت ساری باتیں بتا رہے تھے، دین کی باتیں بتا رہے تھے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں، اپنی زبان پکڑ کر، اپنی جیب پکڑ کر کہتے ہیں، کف علیک ھذا، اے معاذ تم پر ضروری ہے کہ تم اس کی حفاظت کرو، اس زبان پر تم کنٹرول رکھو، تم پر ضروری ہے. تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی، کیا کسی آدمی کو اس کی زبان کے تعلق سے بھی پوچھا جائے گا؟ کیا کسی آدمی کو اس کی زبان کے تعلق سے گرفت کی جائے گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کرتے ہوئے پریشانی کے انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثقلت کا امک یا معاذ، یہ معاذ کیسا سوال کرتے ہو؟ تمہاری ماں تمہیں گم کرے، کیسے عجیب سوال کرتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، هل يكب الناس في النار على وجوههم او مناخرهم الا قصائد السنتهم. اے معاذ، لوگوں میں سے بہت سارے جہنم میں اگر گریں گے منہ کے بل، آئندہ اگر جہنم میں گریں گے تو اس کی ایک ہی وجہ ہوگی، ان کی زبان کا غلط استعمال. اللہ اکبر، نعوذ باللہ. صرف زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے ایک آدمی جہنم میں گرتا ہے، وہ بھی ایسے نہیں بلکہ آئندہ منہ کے بل گرتا ہے، صرف زبان کی وجہ سے. تو ہم کو اس زبان کی حفاظت کرنا کتنا ضروری ہے، زبان کی حفاظت ہم پر کتنا ضروری ہے کہ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے ایک انسان جہنم میں اوندے گرتا ہے، منہ کے بل گرتا ہے. تو ہم پر زبان کے حفاظت بہت ضروری ہے. زبان، اس کا اگر ہم تھوڑا بھی غلط استعمال کریں گے، ہماری بات میں تھوڑا سا بھی اگر تکبر آ جائیں، کبر آ جائیں، غرور آ جائیں، اللہ پر توکل اس سے ہم دور ہو جائیں تو ہمارا انجام برا ہو سکتا ہے. کیسے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جنگ کے لیے جا رہے تھے، جنگ حنین. اس سے پہلے جبھی بھی جنگ کے لیے جاتے مسلمان تو مسلمانوں کی تعداد کم ہوتی تھی، کافروں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی. اگر مسلمان زیادہ بھی رہیں تو کافروں کی تعداد اس سے بھی زیادہ رہتی تھی. مسلمانوں کے پاس اسلحہ نہیں رہے گا، تلوار نہیں رہے گی، گھوڑے نہیں رہیں گے، لیکن کافروں کے پاس اس سے زیادہ چیزیں رہیں گی. لیکن مسلمانوں کے پاس کیا رہتا تھا؟ اللہ پر توکل، ایمان رہتا تھا. اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین مسلمانوں کی مدد کرتا تھا. لیکن ایک ایسی جنگ تھی، اس میں مسلمانوں کی تعداد 12,000، یہ سب سے بڑی تعداد ہے، اور اس کے مقابلے میں کافروں کی تعداد بالکل کم. تو اس وقت چند صحابہ یہ بات کہہ دیتے ہیں، لن نغلب اليوم من قلہ، آج ہم ہرگز تعداد کی وجہ سے ناکام نہیں ہوں گے، ہم ضرور جیت جائیں گے. ہماری تعداد اتنا ہے کہ ہم ضرور جیت جائیں گے، ہم اتنے لوگ ہیں کہ ہم ضرور جیت جائیں گے، آج ہم کو کوئی نہیں ہرا سکتا. صرف اس بات کی وجہ سے ایسی ناکامی ملتی ہے کہ اللہ کی مدد کے بعد پھر سے صحابہ کو مدد ملتی ہے. 12,000 صحابہ جنگ حنین کے لیے جاتے ہیں، اللہ پر توکل ہٹ گیا، ان کو بھروسہ آ گیا تعداد کی وجہ سے، ہم اتنے زیادہ ہیں کہ ہم جیت جائیں گے، سامنے والے اتنے کم ہیں کہ ہم کو ہرگز ہرا نہیں پائیں گے. اللہ پر توکل ہٹ گیا، اللہ پر ایمان ہٹ گیا. تو ایسا مقابلہ ہوا کہ 12,000 صحابہ میں سے صرف 100 صحابہ وہاں جنگ میں رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بقیہ سب کے سب جنگ کے میدان چھوڑ کر باہر بھاگ گئے. تو کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی زبان
کے اندر تھوڑا سا غلط استعمال ہونے کی وجہ سے، ہماری بات میں تھوڑا سا تکبر آنے کی وجہ سے انجام بدل گیا۔ پھر کیا ہوا؟ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، کہ اللہ رب العالمین تمہاری بہت ساری جگہوں میں مدد کیا، خصوصاً جنگ حنین کے موقع پر، کہ تم جس وقت اپنی تعداد کو بہت زیادہ سمجھ رہے تھے اور اسی پر بھروسہ کر لیے تھے، فلم تغنی عنکم شیئا، لیکن یہ تعداد تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائی۔ وضاقت علیکم الارض بما رحبت، کہ زمین اتنا کشادہ ہونے کے باوجود بھی، تمہاری تعداد اتنا زیادہ ہونے کے باوجود بھی تمہیں کوئی چیز کام نہیں آئی۔ پھر اللہ رب العالمین صحابہ پر سکینت نازل کرتا ہے، فرشتوں کو نازل کرتا ہے، پھر اس جنگ میں کامیابی ملتی ہے۔ تو دیکھیے، صرف ایک چھوٹی بات کی وجہ سے، جس بات کے اندر اللہ کا توکل ہٹ گیا، اللہ پر ایمان ہٹ گیا، اس کی وجہ سے جو جنگ جیتنے کی جنگ تھی، اس جنگ میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح زبان، اس کا استعمال ہم پر صحیح استعمال کرنا کتنا ضروری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت کا الزام لگا دیتے ہیں منافقین مل کر، تو منافقین کے ساتھ ساتھ 3 صحابہ بھی ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ 3 صحابہ بھی ایک ایسی بات کر دیتے ہیں جو منافقین کی طرح بات ہو جاتی ہے، تو پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ حالانکہ وہ بڑے بڑے صحابہ، سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان قربان کرنے والے صحابہ، لیکن ان کی زبان سے ایک ایسی بات نکل گئی جو منافقین نے کہا ویسی بات رہی، اس لیے ان کو بھی 80 کوڑے مارے گئے، ان پر 80 کوڑے برسائے گئے۔ تو زبان کے تھوڑے سے غلط استعمال کی وجہ سے ہمارا انجام برا ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے تھے، تو اس وقت ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس طرح کہا، حسبک من صفیۃ کذا و کذا، اے اللہ کے نبی، کیا وہ صفیہ جو بالکل چھوٹی ہے، جو گڈی صفیہ ہے، کیا تم اس کے بارے میں، یعنی صفیہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین، ان کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہا اس طرح کہہ دیا، پست قد، یعنی چھوٹی صفیہ، وہ قد میں، وہ لمبائی کے اعتبار سے تھوڑے چھوٹے تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عائشہ، لقد قلت کلمۃ لو مزحت بماء البحر لمزجته، اے عائشہ، تو نے ایک ایسی زہریلی بات کہی، اگر یہ بات سمندر میں ملا دی جائے تو پورا سمندر زہریلا بن جائے گا، پورا سمندر غلیظ ہو جائے گا۔ تو دیکھیے، صرف عائشہ رضی اللہ عنہا ایک معمولی سی لفظ استعمال کیے، کیا؟ وہ چھوٹی، وہ پست قد، گڈی، بس یہ لفظ کو استعمال کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لفظ کو کہہ کر کہتے ہیں، واللہ لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته، یعنی یہ کلمہ اگر سمندر میں ملا دیا جائے تو سمندر جو بالکل پاک صاف پانی ہے، یہ پورا پانی غلیظ ہو جائے گا، پورا پانی زہریلا بن جائے گا۔ تو صرف ایک چھوٹی سی بات کی وجہ سے وہ پورا سمندر زہریلا بن جائے، تو ہم اپنی زندگی میں کیسی کیسی باتیں نہیں کرتے۔ ہم آپس میں اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اساتذہ کو، ہم کو جو پڑھاتے ہیں، ہمارے ٹیچروں کو ہم کیسے غلط الفاظ سے ہم ان کو پکارتے ہیں۔ تو ہماری یہ بات، اس کا اگر ہم زہر دیکھا جائے تو کتنا بڑا زہر ہوگا۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم زبان کا استعمال صحیح سے کریں، ہم زبان کا استعمال ایسا نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ہمارا انجام برا ہو جائے دنیا میں بھی، زبان کا استعمال ایسا نہ کریں جس کی وجہ سے ہمارا انجام، آخرت کا انجام برا ہو جائے، جنت اور جہنم کے فیصلے ہمارے لیے بدل جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی حفاظت کریں۔ تو بہرحال زبان کا صحیح استعمال کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، آپ لوگوں سے بات کرو تو اچھے انداز سے بات کرو۔ لوگوں سے مطلب یعنی ہمارے بھائی، ہماری بہن، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ، جتنے بھی لوگوں سے ہم بات کریں، یعنی جو بھی انسان ہیں، ہم ان سے بات کریں تو اچھے انداز سے بات کریں، کیونکہ یہ ایمان کی علامت ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ ہم کو چاہیے کہ اگر ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، یوم آخرت پر، تو صحیح بات کریں، اچھی بات کریں۔ اگر ہم کو اچھی بات کرنے کا موقع نہیں ہے تو پھر ہم خاموش ہو جائیں، او لیصمت، یعنی تو ہم خاموش اختیار کر لیں۔ اور مسلمان وہی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہی ہے جس سے دوسرے مسلمان اس کی زبان سے محفوظ رہیں۔
بہرحال زبان کا صحیح استعمال کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے ہمارا انجام بگڑ سکتا ہے۔ اگر ہم زبان کا صحیح استعمال کریں گے، ہمارے جسم کے اعضاء، ہمارے جسم کا پارٹس سب صحیح رہے گا، ہمارے اعمال درست رہیں گے، ہمارے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کرے گا۔ صرف یہی نہیں بلکہ ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے بھی کاروباری معاملات یا جو بھی معاملات ہیں، اللہ رب العالمین زبان کے صحیح استعمال کرنے کی وجہ سے درست کرے گا۔ آج ہم دیکھیں ہمارے بچے زبان کا غلط استعمال کس طرح سے کرتے ہیں۔ ایک بچوں کا گروپ ہوتا ہے، اس میں سب سے بہترین بچہ کون؟ جو زیادہ گالی دیتا ہے۔ ایک گروپ میں ایک بڑا بچہ کون بھی اگر ہے تو وہی بچہ جو سب سے زیادہ گالی دیتا ہے۔ آج ہمارے بچے گلی میں جائیں یا پھر کہیں بھی جائیں، بات بات پہ بڑی بڑی گالیاں، بات بات پہ بڑی بڑی گالیاں، اور ہمارے والدین بھی اس پر منع نہیں کرتے، انہیں روک نہیں لگاتے، انہیں کچھ بھی نہیں بولتے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہمارے بچوں کی تربیت ابھی سے کریں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی زبان پہ بڑی بڑی گالیاں، بات کرتے ہیں تو گالیوں کے ساتھ۔ یہ منافقین کی علامت ہے۔ جب بھی وہ بات کریں جھوٹی بات کریں گے، جب بھی وہ لڑیں گے تو لڑائی میں گالی دیں گے، یہ منافقین کی علامت۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہمارے بچوں کی تربیت ابھی سے کریں۔ وہ گالی دیتے ہیں تو فوراً انہیں ادھر ہی روکیں، فوراً انہیں اگر ضرورت پڑے تو ان کو مارے بھی، کوئی بات نہیں، لیکن بچوں کی تربیت ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ایسے ہی گالی دے کر ہی وہ زندگی گزار لیں گے تو گالی آج دوستوں کو دے رہے ہیں تو کل وہ ہم کو گالی دیں گے، کوئی بات نہیں، لیکن ان کا انجام برا ہو جائے گا آخرت کے معاملے میں۔ صرف جہنم میں جائیں گے زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے، جہنم میں گریں گے زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ کہ ہم اپنے بچوں کو جہنم میں جانا چاہیں گے؟ ہرگز نہیں۔ تو اس لیے ہم اپنے بچوں کو ابھی سے ان کی تربیت کریں، زبان کے صحیح استعمال کرنے پر ان کو زور دیں، اس کے تعلق سے ان کی تربیت کریں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم عشر ذی الحجہ میں داخل ہو چکے ہیں، تو اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، جو بھی چیزیں ہیں آپ سب جانتے ہیں۔ اس کے اندر ہم کو کثرت سے ذکر کرنا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان اللہ بحمدہ، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ پھر بقرعید کے دنوں میں، یعنی جب نہر ہوگا، جب قربانی ہوگی، اس دن اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، 4 دن زیادہ سے زیادہ تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہرحال عشر ذی الحجہ میں ہم داخل ہو چکے، ہماری زبان صحیح رہنا چاہیے، ہماری زبان کے اندر صرف اور صرف اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ ہم اپنی زبان پر بھی کنٹرول رکھیں، اور ساتھ ساتھ ہمارے اطراف جتنے بھی لوگ موجود ہیں، ہمارے بچے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست، ہمارے اڑوس پڑوس جو بھی لوگ ہیں، ان کو بھی زبان کا صحیح استعمال کرنے کی ترغیب دلائیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے اللہ تعالی ہم تمام کو زبان کا صحیح استعمال کر کے ہمارے اعمال درست ہونے اور ہمارے گناہ معاف کرنے کی جو سعادت ہے، اس کو ہمیں پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔